إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ سبحان اللہ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مجھ سے قبل جتنے بھی بیان، حمد و نعت، تقریر ہو چکی ہے، ہر ایک کا تقاضا تھا کہ سبحان اللہ کہیں۔ ان کا مقصد واہ واہ اور شاوا لینا نہیں ہوتا، مقصد افراد کو بیدار رکھنے کا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ مدرس ہوں، میں سبحان اللہ والا یعنی کہو بار بار کہو ایسا مولوی نہیں ہوں۔ ربیع الثانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آجائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ بیٹا یہ اگر کیمرے کی لائٹ بند کر دے گزارا نہیں ہوتا، یار کوئی رعایت کر دے تھوڑی سی۔ یہ تھوڑا سا نا میری آنکھوں پہ فوکس ہے، تھوڑی سی لائٹ اگر اوپر کر دیں تو یہ بھی آپ کی بڑی نیکی ہوگی۔ اچھا آپ کی طرف ہی نہ دیکھو، سبحان اللہ، بڑی پابندی ہے جی۔ اگے پیچھے کر لے یار۔ اچھا بھائی توجہ کریں، ایک مسلمان آدمی کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے. بے شک بے شک. یہی وجہ ہے پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ مسلمانوں کے اندر 4 چیزوں کو فروغ دے رہا ہے. پہلی شرک، اخبارات، جرائد، ریڈیو، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، بچوں کے کارٹون، ڈرامے اور فلمیں، ان سب کے اندر جو شرک ہے، شخصیت پرستی، وہم پرستی، تعویذ پرستی، بت پرستی، قبر پرستی، اس کو عام کیا جا رہا ہے. دوسری چیز، مختلف طریقوں سے ان کے دلوں سے نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کو نکال دیا جائے. تیسری جو چیز ہے وہ فواحش، زنا، بدکاری اور بے حیائی کا فروغ ہے. اور چوتھی چیز نشہ آور چیزوں کی کثرت، گٹکا، شیشہ، گردہ، افیون، ہیروئن، شراب، یہ چیزیں گلیوں بازاروں میں عام کر دی گئی ہیں اور ہمارے نابالغ بچے بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا شروع ہو گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں میں دینی اقدار کو بلند کیا جائے. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس وقت کتنی ہے؟ کیا کسی بندے کو اس کا اندازہ ہے؟ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بزرگی میں برکت دے. فرماتے ہیں بزرگ 7 سوا 7 ارب، 7.5 ارب کے قریب دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کی تعداد ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 7.5 ارب میں 6 ارب جو ہیں وہ پیدائشی کافروں کی تعداد ہے. کتنی؟ 6 ارب. اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کی اکثریت شرک، کفر، رسوم جاہلیت، فواحش اور نشہ آور چیزوں کے اندر غرق ہے. یہ پہلا سوال. اب دوسرا سوال، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے؟ انسان دعوے دار ہے کہ وہ چاند پر جا چکا ہے اور ایٹم بم سے آگے ہائیڈروجن بم بنانے کا دعوے دار ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سیکنڈز کے اندر امریکہ اور جاپان میں ہماری ویڈیو چیٹ ہو رہی ہے. اس دور کے اندر کون سا ایسا کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے؟ کیوں بھائی، کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. بندے اس مسجد میں دنا سیانے، بندہ ایک بھی دنا ہوئے نا کسی جماعت وہ دیتے بھی اللہ تعالیٰ دا ہاتھ تھے. ماشاءاللہ جی، باتیں دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں. دنیا کا اس وقت سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ مسلمانوں کو اسلام کی عملی دعوت دینا ہے. اگر آپ توحید کی بات کریں گے لوگ آپ کو گستاخ رسول اور کافر بھی کہہ دیں گے. رسالت اور سنت کی بات کریں گے لوگ آپ کو وہابی اور انگریز کے دور کی پیداوار کہیں گے. قاری صاحب یہ موبائل ذرا بند ہی کر دیں، یہ بار بار بجتا ہے. اب میں نے ایسی چیزیں بیان کرنی ہیں، شرک کی بھی نفی ہو، کفر کی بھی نفی ہو، رسالت کا بھی بیان ہو اور ہماری اصلاح ہو.
یہ چاروں چیزوں کو میں نے جمع کرنا ہے اور ایک حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. پریشان ہونے کی لوڑ نہیں, حدیث چھوٹی نہیں. وہ بندے پیچھے پریشان ہو گئے نا, حدیث کو بیان کرتے ہوئے شاید پونا گھنٹہ لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس کی آواز تھوڑی اور کم کرے, ایسے جیسے گفتگو ہو رہی ہے نا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو تمہارے اندر بھیج کر نا تمہارے اوپر کائنات کا سب سے بڑا احسان کیا ہے. ماشاءاللہ مولانا احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میرے بعد متصل ان کا بیان ہوگا. مولانا عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ, ان کا بیٹا بیمار, بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے, تو انشاءاللہ الرحمن ان کا جاندار اور شاندار بیان ہوگا. توجہ ہے میری طرف؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو پہ؟ کئی باری بندے دی اکھاں کھلیاں ہونا پھر بھی ستا ہوندا ہے. کیوں بھائی بیٹا کالی جیکٹ والے میری طرف توجہ رکھ. روزانہ کنیاں نمازاں چچی آمین آنا ہے؟ چل میں کہہ روز کنیاں نمازاں چچی آمین آنا ہے؟ آدھا پھر ساریاں چی حالے بھی نہیں پہنچیا. اینو ذرا حلا دو کوئی خیال. یہ ساڑھا پتر ہے نا, اٹھ کے آئی تھے میرے کو لا کے بہ ادھر آ ادھر لو اے واری جگہ اینو دے تہاڈی مہربان. آ میرا پتر گونگلو ایتھے آو میرے کو. اچھا کوئی اللہ ویت ایری محبت ہے نا, داڑھی بھی رکھی, سونا چہرہ, مسیتے بھی آ گیا. اصل جو مقصد ہے وہ توجہ ہے. توجہ میں نے آپ کی چیک کی ہے, اس لیے میں نے یہ سوال کی ہے. اب جاگ رہے ہیں نا. حدیث یقین جانے بڑی مزیدار. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں دور گزارا ہے. 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مدینہ میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں. بدر 2 ہجری, خندق, احد. بدر, احد اور خندق میں ترتیب کے ساتھ نام لیتا ہوں. بدر 2 ہجری میں, خندق 3 ہجری میں, احد 3 ہجری میں, اور خندق جو ہے یہ 5 ہجری میں. غزوہ خندق کس ہجری میں ہوا ہے؟ 5. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینے کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے اندر آگ لگ گئی تھی, اور یہ پہاڑ جل کر کوئلہ کی طرح ہو گئے, لیکن اتنے نوکیلے کہ کوئی انسان تو انسان, کوئی جانور بھی ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتا تھا. کافروں نے جب مدینہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو جہاں موجودہ مسجد سبا ہے, جو لوگ آج عمرے پر گئے ہیں, سلا پہاڑی جو ہے اس جگہ پر مدینے کا داخلی رستہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ خندق کھود لی. وہ کسی بھی طرف سے مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. صرف ایک ہی رستہ تھا, سلا پہاڑی سے
جہاں 7 مساجد ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی اور صحابہ کرام اسلحہ لے کر مدینے کی چوکیداری کے لیے کمر بستہ اور مستعد ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ کفار کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی، بغیر لڑائی اللہ نے اپنے ہواؤں کے لشکروں کو بھیجا اور کافروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، خائب و خاسر، ذلیل و رسوا ہو کر یہ مدینہ سے پھر واپس مکہ بھاگ گئے۔ اور جب مکہ بھاگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، اللہ نے اس پر میرا رعب ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے بعد ہم کافروں پر حملہ آور ہوں گے، کافر ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے نہیں۔ قصہ مختصر، اسلام کے 2 سخت ترین دشمن، ایک کا نام عمر بن ہشام ابو الحکم، حکمت کی جمع حکم۔ عمر بن ہشام کو قریشی اور عربی اور مکے کے باسی جو ہیں وہ حکمتوں کا باپ کہتے تھے، لیکن اگر توحید خانہ میں نہ آئے تو پھر حکمتوں کا باپ نہیں ہے بلکہ جہالتوں کا باپ ہے، ابو جہل۔ دوسرا دشمن ہے، اس کا نام ابو سفیان ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو سفیان۔ مولانا صاحب بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، مرحبا۔ دوسرا جو دشمن ہے اس کا نام کیا بھائی؟ توجہ ہے، ابو سفیان۔ یہ ابو جہل سے بھی سخت دشمن تھا، اس نے 3 جنگیں کروائی ہیں، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی۔ دشمن تھا لیکن بدتمیز، بے حیا، گستاخ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا، پہلا آپ نے خط لکھا ایران کے بادشاہ کو، اسلام قبول کرنے کا خط لکھا۔ ایران کے بادشاہ نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑا، اللہ نے اس کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیا۔ رومی بادشاہ کو آپ نے خط لکھا۔ ہمارے شہر کے اندر ایک ڈی سی او تھا امین فیصل آباد کا، اس نے تمام مذاہب کے لوگوں کو بلوایا، مجھے بھی بلوایا۔ وہاں پر ایک پادری تھا سیالکو روڈ پر، جو چرچ ہے نا جس کے نام سے چرچ روڈ ہے، آرتھر جیمز، اس نے سارے علماء کو نا بائبل تحفے کے طور پر دی۔ اب میں سوچتا رہا کہ میں اس کو کیا تحفہ دوں، تو میں نے پھر اس کو ایک حدیث جو ہے وہ کاتب سے لکھوا کر فریم کروا کر تحفہ دی۔ کون سی؟ وہی حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے آج۔ آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، یہ میں نے اس پادری کو تحفہ دیا ہے۔ اب یہ خط سنیں، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے روم کے بادشاہ کے نام، السلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو۔ آپ نے پھر آگے کیا لکھا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے بچ جائے گا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیات لکھوائیں، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ جب بادشاہ نے خط سنا اور پڑھا، اللہ کی قسم ہے اس پر لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت، کپ کپی۔ اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا، پتہ کرو ہمارے ملک کے اندر عرب کا کوئی باشندہ ہے؟ اللہ دی شان ہے۔ جیسے کلیروی صاحب بتا رہے ہیں نا، 1 سال دے پتر فرعون نے چھڑ دینے تے 1 سال مار دینے،
تے اللہ نے حضرت موسیٰ نو پیدا کیتا چھڈن والے سال کے مارن والے سال اللہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہاتھیوں کا لشکر آیا اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کس کو لے کر آیا ابابیلوں کو یہ اس کی قدرت ہے حضرات اب شان دیکھیں میرے رب کی ادھر سے آمنہ کے لال کا خط گیا ہے ادھر سے اللہ نے سردار ابو سفیان کو تاجر بنا کر روم کی سرزمین میں چلا دیا چلو پہنچو تھے روم کے بادشاہ کا جو دربار ہے 1000 سے زائد افراد بیک وقت اس کے دربار میں ہوتے تھے وزیر مشیر ہرکارے پیادے پنکھا جلنے والے پانی پلانے والے آوازیں دینے والے چوکیدار 1000 سے زیادہ ایک وقت دربار کے اندر اس نے کہا پتہ کرو کوئی آیا ہو اللہ دی شان اللہ سخت ترین دشمن نبی پاک دا ٹور کیوں تھے لیندہ انہوں نے ابو سفیان کو پکڑا بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا ان ذرا غور کرے آجے یہ دشمن ہے اس نے 3 جنگیں کروائی ہیں بدر بھی احد بھی خندق بھی اب بادشاہ نے کیا کہا بادشاہ نے کہا انی سائلک عن ھذا الرجل میں اس نبی کے بارے میں تجھ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں سچ سچ جواب دینے ہیں ابو سفیان بھی کیسی عظمت والے مسلمان اگرچہ نہیں ہوئے فرماتے ہیں لولا الحیاء لکذبت اگر میں بے حیا ہوتا جھوٹ بولتا سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا اچھا سب سے پہلا سوال اس حدیث کے اندر 10 سوال ہیں کتنے سوال ہیں 10 سب سے پہلا سوال کیف فیکم نسبہ قال هو فینا ذو نسب اس نے سوال کیا یہ بتا جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا ہے ابو سفیان سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود کہتا ہے ہم سب میں سے بڑھ کر اگر کسی کا اعلیٰ نسب ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اچھا اس نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتا خاندان میں کسی اور نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی اس کی ریس کر رہا ہے کوئی بندہ الیکشن تے کھلوندا ہے تے آندا سی تے خاندانی الیکشن تے کھلونے ہیں میری اماں کھلوتی سی میری ماسی کھلوتی سی میرا تایا چاچا کھلوتا سی ساڑھے کڑما چاری جی سیاست ہے لوگ اس طرح کی دور نزدیک کی بڑی ہانکتے ہیں اس نے کہا ہو سکتا ہے خاندانی غیر معیاری ہوئے دادا بھی آندہ ہوئے میں بھی نبی ہاں ابا آندہ ہوئے میں بھی نبی ہاں اس نے کہا خاندان میں کوئی اور بھی نبی ہے ابو سفیان کیا کہتے ہیں لا خاندان میں اس شخصیت کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہے کوئی اور نہیں اللہ دی شانہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے والد نو اللہ دنیا تو لے گیا آپ دے دنیا تے آن تو پہنا کدی اس گل دے اتے غور کیتا دے باپ دنیا دا واحد رشتہ ہے دابے ماردا ہے اللہ مصطفیٰ نو دابے مارن والا شخصیت بھی میرے رب نو گوارا نہیں اے یتیم سی نو سارے لاڈاں چی پالے لاڈاں چی کوئی دابا بھی نہ مارے یقین جانو رب کی محبت اللہ نے پھر قرآن سے جتایا ہے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا سونے تو یتیم سے ہیں تے تینوں میں پالے ہیں، شان ہی الگ ہے۔ اچھا اس نے نا تیسرا سوال کیا بادشاہ نے، اچھا یہ بتا کرسی چند ہے، کرسی منگے۔ آج کل علماء کے درمیان الیکشن کا دور ہے، بڑے بڑے بزرگ جڑے نے چٹیاں داڑیاں لے وہ غیبتاں چگلیاں کر دے، ایک دوجے نے سٹ دے ڈیگ دے نظر پہ ہوندے نے۔ پہلے وقت تھا ذمہ داری سے لوگ ڈرتے تھے، اب ہوا ایسی چل نکلی ہے ہر بندہ آندہ مینوں چودھری بناؤ۔ یہ جماعتوں اور معاشروں کے لیے کوئی اچھی اور خوش آئند بات نہیں ہے، یہ فتنے والا عمل ہے، اور یہ چیز ہمارے شہر کے اندر کئی سالوں سے داخل ہو چکی ہے۔ اللہ کے لیے اس کی طرف توجہ کریں۔ میرے بھائیو دوستوں، اس نے کہا جی کرسی، ابو سفیان آندہ ہے کرسی پیش کر کے تے اسی تھک چلے ہیں تے مار چلے ہیں۔ اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی آنے جی مکے دی سرداری لو، لا الہ الا اللہ دی تلوار نہ چلاؤ، اور یہ کیا کہتا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، میرے رب نے مجھے بھیجا کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو چس سناوا، چس پنجابی دا لفظ ہے چس، چس سناوا ماڑا جہا۔ لوگ علی اجویری نو داتا آندے نے، کدی اس گل تے غور کرو تو انہوں نے بھی پوچھو کہ علی اجویری جدو ماں دے پیٹ دے اندر سن ادو داتا کون سی؟ تے جدو گودی دے وچ آئے اپنی والدہ دی تے انہاں دی ماں انہاں نو دودھ پلان دی، تے قرآن دا کی اعلان ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ فرمایا ماں دیاں چھاتیاں تو دودھ پلان والا کون ہے؟ پھر ویکھو رب نے پروگرام کیسا فٹ کیتا ہے۔ دسو مینوں تے تانوں کسے دنیا دے بندے بی بی نو بزرگ نو کسے دائی ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر انہیں سکھایا ہوئے ماں دا دودھ انج پینا ہے؟ اے تعلیم کنے رکھی ہے؟ سبحان اللہ، اے پروگرام ہی میرے رب نے رکھیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جوں تو یہ سوال سن دے نا پہ تو مزہ ہون لگ پہ ہے۔ ان چوتھا سوال آگئے، انہیں آکھیا پائی یہ گل دس، کلمہ جڑے پڑھ دینے پہ وہ مالدار نے کہ ماڑے مرڑے نے؟ یہ سوال بڑی اہمیت رکھ دے۔ کوئی سیاسی پارٹی ہوندی ہے نا، تاجر او دے الپاسا مار دین تے وہ کامیاب ہے، جی تاجر پاسا نہ مارن تے کامیاب نہیں۔ ابو سفیان کا جواب ہے چوتھا سوال، اس نے کہا جی ماننے والے ماڑے مریڑے، ماننے والے ماڑے مریڑے۔ ایک پیر سی، او دے چیلے بہتے ہو گئے، مرید نے آکھا بابا جی چیلے بڑے ہو گئے نے، انہیں کہا فکر کرن دی لوڑ نہیں، بھوکے مرن گے آپ ہی نس جان گے۔ تو اڑے بزرگاں کو لوگ گل سنی ہے نا۔ انہیں بادشاہ نے بھی انجی سوال کیتا، انہیں آکھا دس اے جڑے ماڑے مریڑے نے کٹن ڈینے کہ وڈن دینے؟ پنجواں سوال، ایک کٹن ڈینے ویکھو ہے جو ماڑے مریڑے، کٹن ڈینے کہ ودن دینے؟ انہیں آکھا جی دن بدن ودن دینے۔ اللہ دی قسم یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے نا، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور مصطفیٰ دے کول آئے، یا رسول اللہ ٹھڈ دے ہوتے ایک پتھر بنے ہیں، ساڑھے نبی نے کرتا چکیا تھے کنے پتھر سن؟ جابر آیا، یا رسول اللہ تو اڑی روٹی میرے گھر ہے، اور لے آؤ منو کائنات دے وچ ایسا پیر وکھاؤ تے صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا پیر۔ فرمایا سارے ہی تیاری کر لو، جابر دے کر سارے دی روٹی ہے۔ بندہ 1400 سی، سالن ایک کانڈی تے ادھی پرات آٹا گنے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا 10 آندے جاؤ کھاندے جاؤ، لگا لعاب اللہ نے پورے لشکر نو رجا دیتا ہے۔ اچھا انہیں 6واں سوال کیتا،
یہ بتاؤ کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کے دین کو چھوڑا ہے؟ کبھی ناراض ہو کر ایتھے مقتدی ناراض ہون تے آندے نے مولوی نوں مسیتوں کڈ دیو، ایماندار نال دسیا جی انج ہی ہے نا، ہر مسیتے دو دو ٹولے نے، ایک مولوی رکھن والا ایک کڈن والا، اور اینا معیار گر گیا ہے دنیا دے اندر جننے نظام محکمے تعلیم دے نے اوتھے پڑھیاں لکھیاں دی ٹرائی انہاں تو وڈے پڑھے لکھے لیندے رہے، اے ممبر دا معیار ویکھ لو ایتھے پڑھیاں لکھیاں دی ٹرائی جاہل لیندے رہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ چھیدے میدے نے مولوی کو پاس کرنا ہے شیخ الحدیث کو، پھر بیچارہ درس دے سکتا انہیں درس بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا کبھی ناراض ہو کر کسی نے اس کے دین کو چھوڑا ہے؟ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ جان چھوڑ دیتا ہے، جہان چھوڑ دیتا ہے، پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، اللہ کی قسم ہے یہ اسلام حسن مصطفیٰ سے بھی پھیلا ہے۔ کئی بندے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اس نے نا انہیں ایک چس سالی گال پھر آ گئی، 7واں سوال کیا، حل یکذب، بتا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں لا، اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ سبحان اللہ ایتھے کئی چینل نے چلا لو، سبحان اللہ۔ ہریاں ہریاں پگڑیاں بھی نے ساڑے بھراواں دیاں، آج کل رنگ بدل گئے نے، انج لا لو، چلن تو لے کے ڈبن تک جھوٹ ہی جھوٹ، یقین جانو، چلن تو لے کے بند کرن تک جھوٹ ہی جھوٹ۔ حضرات اس نے سوال کیا بتا کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ سخت ترین دشمن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 58 سالہ زندگی کا ریکارڈ وہ پیش کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے 8واں سوال کیا، حل یغدر، بتا کبھی آپ نے دھوکہ دیا ہے؟ اے گل بڑی سننا لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں آدمی جہاں ملے قتل کر دو، آسمان تو ڈیتھ وارنٹ آ گئے۔ ایک بندہ ان میں سے اللہ کے نبی کے نہ سامنے آ گیا، بیعت ہو رہی تھی، ادھر پہنچ گیا کسی نہ کسی طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ ہاتھ کھینچے پکڑے، آپ ہاتھ جوڑیں اپنے بدن کے ساتھ ملائیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں، اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس نبی نو لالچی بڑا ہے، حریص ہے، اے کیویں مسلمان ہو جان؟ اللہ کے نبی نے اس سے بیعت لے لی، وہ دی تون بچ گئی، چائیں بڑا خوش اٹھیا ٹر پیا۔ جب چلا گیا نا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا اوئے میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ بندہ جہاں ملے گردن اتار دینا، اور میں تمہیں موقع بھی دے رہا تھا۔ او درویش سن انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ، کئی لوگ کہندے نے جی بابے سارا کچھ ہی جان دے نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تے سمجھتے ہیں پہ مذاکرات ہو رہے نے، گل بات ہو رہی ہے، تے جے ایک گل سی کیرا گاٹا لانا ہے تے تسی سانو اکھ مار دیں دے، تسی سانو اکھ، اے حدیث دے لفظ نے، تسی سانو اکھ مار دیں دے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آنکھ بھی خیانت کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سان تو انہوں پتہ ہے ساڑھے شہر ماشاءاللہ بڑے شیخ ساڑھے پرانے انہاں دکانہ تے نا ملازم رکھے نے، جے کو بندہ آجے نا جنہوں کوئی شیخ کھوانی پیانی نہیں، او دے آسے انہاں منڈا ایک رکھے انہوں ہی کرنا، جا او ننے او مٹھو شیخ کو لے آیا، ٹھنڈا لے آیا، 200 لے آیا، انہیں 5-7 منٹہ بات آ کے ٹکا کے جواب دینا جی ساری دکانہ ہی باندھنے، 200 ہے ہی کوئی نہیں۔ تے جے کسی نے کوئی شیخ کھوانی پیانی ہے پھر دوجہ کرنا ہے، جا تو لے آیا۔ میرے بھائیو دوستو، ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کی زندگی میں آنکھ کی حرکت جتنی بھی خیانت نہیں۔ اللہ اکبر۔
اچھا اس نے دوواں سوال کیا اور دسو جنگاں بھی ہوئی ہیں جے کہ نہیں؟ انہاں کہا جنگاں بڑیاں ہوئی ہیں پھر ایک کدی اسی جیت جانے ہیں تے کدی وہ جیت جاندے ہیں۔ ابو سفیان ابھی دشمن تھے، کہتے ہیں مجھے ویر ڈالنے کا نا موقع نہیں مل رہا تھا، ایتھے آ کے میں ویر پایا تھوڑا جا لفظی کہ آج کل ساڈا امن دا معاہدہ ہوندا پیا پتہ نہیں رکھ دا کہ توڑ دا، حالانکہ انہوں پتہ سی کہ نبی وعدے کیتے توڑن والا نہیں۔ اینی گالاں نے میں کیتی۔ اس نے کہا ماذا یقول، یہ بتا اس کی دعوت کیا ہے، یہ بتا اس کی دعوت کیا ہے۔ اے یقین جانو لب لباب ساری گفتگو کا۔ اس نے کہا اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں۔ وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے ابا و اجداد کہتے ہیں وہ کرنا بھی نہیں، یعنی کتاب و سنت کے خلاف جیڑی بھی گل ہے وہ نہیں مننی کسے دی بھی ہوگے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں سچائی کا اور نمازیں پڑھنے کا۔ کی پڑھندا؟ بولو نمازاں۔ جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا مسلمان، او دا ایک ککھ جنہ مول نہیں جی اللہ دے ہاں۔ نماز تو بغیر مسلمان دا کوئی مولوی اللہ دے ہاں نہیں۔ ہن اگلی گل، دو جملے، میرا پتر تو کھڑا ہوا کوٹ آ لیا، آہو کوئی خطرے والی گل نہیں، وے تو مسلمان ہے، مسلمانہ دا بچہ، تیری عزت بیت اللہ تو بھی پتر زیادہ ہے، پریشان نہ ہوئی، میں تینوں کچھ نہیں کہن لگا، نہ میں داڑھی دی گل کراں گا نہ والاں دی، بالکل ہی ڈرن والی گل۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر برائی تو روکیا، زنا تو روکیا نا، کی لفظ نے وہ آیت دے ذرا دس ہمیں لو۔ نہ بھائی نہ بوٹی نہیں لوانی، اے بچہ ساڈا ہے، پتر ساڈا ہے، ویکھو نا انہوں شوق اتنا ہے، میں یہ ذریعے شوق تو اٹھ پانا چاہنا۔ میرا پترا کیڑی کھیڑ پسندی؟ کرکٹ؟ اچھا ماشاءاللہ یار، کیڑے صوبے چ رہنا ہے؟ صوبہ ساڈا کیڑا ہے؟ پنجاب ہے۔ شہر ساڈا کیڑا ہے؟ گجرال ہے۔ 2 جمع 2 کنا ہوندا ہے؟ جیوندا رہے۔ تے میرا پترا جی میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جنس تیرے اندر رکھی ہے سیکس دی، وہ دے متعلق اللہ نے حکم بھی دیتے نے، وہ دسو کی ہے؟ نہیں پتا، چل بیٹھا کوئی گل نہیں، اے اور بھی کئی منڈے نے انہاں سر تھلے انج کر لینے۔ پترا کمی ہے۔ ابو سفیان نے اس کافر بادشاہ دے سامنے ساڈے نبی دی تعریف کیتی ہے، کس طرح؟ اللہ دی قسم، وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں سچ بولنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، رشتے جوڑ کے رکھنے ہیں، اور زنا بدکاری بے حیائی کے قریب جانا نہیں۔ او پتر تمی بیٹا، تمی میرا بچہ چھڑ گوڑے تمی، جنہیں میرے بیٹے جوانی چڑھ دینے پہ، جڑے جوان ہو گئے نے، جڑے 18-20 سالاں دے نے، جڑے شادی تو پہلاں دے نے۔ میں ان تو مثال دے کے گل سمجھا کے گل ختم کرن لگا۔ بجلی دا تار ٹوٹ جائے باہر گلی چ، دیوار شارٹ ہو جائے کندھاں گلی تے دوروں تسی واجہ دیندے او پتر بچ دے نیڑے نہ آئی، جانور پتر جائے کی آندے ہو نیڑے، سپ ہوئے کی آندے ہو نیڑے نہ آئی۔ اللہ نے انہاں لفظاں دے نال قرآن چاکھیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے نیڑے بھی، اللہ اکبر، اللہ نے انہاں لفظاں نال لکھیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کام جو ظاہری ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو پوشیدہ ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا، خفیہ دوستیاں بھی نہیں لگانی، SMS بھی نہیں کرنے، پلیکھے بھی نہ پہن،
کوئی دعوت گناہ دے اس کے قریب نہیں جانا. 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا. ان میں ایک بندہ جس کو عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے, میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے. اب یہ جو آج کی میری گفتگو ہے یہ توحید پر بھی ہے, رسالت پر بھی ہے, معاشرے کے فتنوں پر بھی ہے. اور میرے بھائیوں دوستو, جو فتنے کافروں نے ہمارے ارد گرد پھیلا رکھے ہیں ان کے بارے میں آگاہی پر ہے. اپنے نبی سے سچی اور سچی عملی محبت کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے جو پیغامات ہیں ان پر دل و جان سے عمل کریں. ہماری دنیا بھی بہتر ہے, آخرت بھی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.